ہمارے ملک میں جاری انتخابی عمل پر ایک ٹھپا لگا ہے. یہ ٹھپا کیا ہے؟ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں. میں نے کل آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات رکھی. جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، کاغذات چھیننا، بندے اٹھانا گھروں سے، کہ اگر کوئی کام اپنی مقررہ آئینی مدت پر نہیں ہوتا تو وہ کام غیر قانونی نہیں ہو جاتا. نگراں وزیر اطلاعات بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، اور اسے میں یوں بھی بیان کیا کرتا ہوں کہ اللہ کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. شاعر نے کہا، ہوائے بغض و خباثت چلی تو ساتھ اپنے، اڑا کے لے گئی انصاف کی قبا لوگو. آج جن حالات میں ہم بات کر رہے ہیں ان حالات میں سب سے زیادہ شکوہ انصاف سے کیا جا رہا ہے، انصاف فراہم کرنے والوں سے کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو میں جمشید دستی کے معاملے میں کچھ اہم ترین ثبوت اور گواہی اس کی بات کریں گے، اور کچھ چیزیں ہیں جو میں نے خود ذاتی طور پر معلوم کی، اور اسے آپ ریسرچ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس خاکسار کو، اس ناچیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. جو چیز لائک نہیں کرتے وہ ضرور کمنٹ کیجئے. اور ساتھ ہی آپ سے یہ بھی درخواست کہ الگ نیوز کو بھی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. اب اس ویڈیو کے موضوعات پر بات کریں تو ہم اس ویڈیو میں جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیصلہ ہے کہ الیکشن میں کیا کرنے والی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کی بھی بات کریں گے. ساتھ ہی جمشید دستی کے معاملے میں جو میں نے ریسرچ کی، کچھ چیزیں معلوم کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ہمارے ملک میں جاری انتخابی عمل پر ایک ٹھپا لگا ہے. یہ ٹھپا کیا ہے، اس کی بھی بات آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کہ جمشید دستی کے معاملے میں ہوا کیا، اس کی کریں گے. دیکھیے، جمشید دستی نے ویڈیو پر آ کر بتا دیا، سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد جمشید دستی نے اپنا مقدمہ انتہائی دکھ بھرے انداز میں اور انتہائی ظلم کی داستان جو جمشید دستی نے بیان کی، ان کا بیان ہے، وہ سامنے رکھ دی. بہت سے لوگوں نے جمشید دستی کو سچا کہا، بہت سے لوگوں نے جمشید دستی کو جھوٹا کہا. جھوٹا کہنے والوں نے جمشید دستی کے ماضی کے کچھ بیانات سامنے رکھے، جن میں جمشید دستی نے خود پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو مغلظات سے، گالیوں سے نوازا. وہ رکھا اور کہا کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا. ان تمام چیزوں کا خلاصہ کہ جمشید دستی پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں، عمران خان کا ساتھ کب دیتے تھے، کب نہیں دیتے، اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور جمشید دستی کے ساتھ کیا ہوا. میں نے الگ نیوز پر خود جمشید دستی کا انٹرویو کیا ہے. آپ الگ نیوز پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ممکن ہے جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو جمشید دستی کی ویڈیو اس کے کچھ دیر بعد الگ نیوز پر آئی. ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو جمشید دستی کا وہ انٹرویو الگ نیوز پر موجود ہو. یہ دونوں چیزیں پاسبل ہیں. لیکن بہرحال جمشید دستی سے تفصیلی گفتگو ہوئی، اور وہ گفتگو میں نے الگ نیوز پر آپ کے لیے پبلش کی ہے. اب یہاں اس ویڈیو میں سب سے پہلے جو میں نے معلوم کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جمشید دستی نے ٹویٹر پر اپنی وال پہ ایک چیز پوسٹ کی، اور اس میں جمشید دستی نے بتایا، گزشتہ رات تقریباً 2:30 بجے ایک 11 سالہ بچے نے میرے دروازے پر گھنٹی دی. اب یہ جمشید دستی اپنی وال پر ایک بیان شیئر کر رہے ہیں. گھنٹی دی، وہ بچہ چیخ و پکار کر رہا تھا. جب میں نے گیٹ کھولا تو معصوم بچہ جنوبی پنجاب کے مزدور رہنما، بہادر لیڈر، 4 مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے جمشید احمد دستی کا سالہ تھا، ان کی اہلیہ کا بھائی، چھوٹا بچہ. معصوم بچے نے روتے ہوئے کہا کہ میری بہن جو جمشید احمد دستی کی بیوی ہے کی ظالموں نے عزت لوٹ لی ہے. ہمارے گھر میں ظالم داخل ہو گئے ہیں. میری بہن کو میرے سامنے، اب یہ بچہ بتا رہا ہے، 11 سال کا بچہ جس کی ایک بڑی بہن کو، شادی شدہ خاتون کو، وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بہن کو میرے سامنے ننگا کیا گیا. بچہ اپنے اوپر بیتنے والے ظلم کی داستان سنا رہا تھا اور سردی میں سسک رہا تھا. تو ادھر ظلم کی داستان سن کر میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. بچے کو سہارا دیا،
چیف جسٹس آف پاکستان اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل ہے کہ غریب رہنما جمشید احمد دستی اور سرائیکی وسیب کی دھرتی کی بہن اور بیٹی نازیہ جمشید کو انصاف مل سکے گا۔ جمشید احمد دستی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حافظ شاکر حسین خان، اب یہ ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، ان کے نام میں سکھانی ہے یا سکھانی ہے، مجھے اس کا تلفظ تو خیر نہیں معلوم، لیکن اب آپ جو اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اسکرین شاٹ جو ہے یہ اس کال کا ہے جو میں نے حافظ شاکر ایڈوکیٹ صاحب کو کی، اور میں نے کہا کہ جمشید دستی صاحب نے یہ اپنی وال پر پوسٹ کیا ہے کہ یہ آپ کے خیالات ہیں، کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بچہ آپ کے دروازے پر آیا، یہ سب کچھ ہوا؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ ہوا۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ میں نے کل آپ کے سامنے تمام تر تفصیلات رکھی کہ میں نے 3 مقامی صحافیوں سے اس بارے میں معلومات حاصل کی، اور تینوں نے جو جمشید دستی بتا رہے ہیں اس کی تصدیق کی۔ ایک مقامی صحافی نے جو چوتھا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتا، اور جو اس کا یہ بیان تھا کہ بات نہیں کر سکتا وہ ایسا تھا جیسے کوئی شخص خوفزدہ اور بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، ان تینوں کے میں نے نام ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے نہیں رکھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان میں سے کم 2 نے بتایا کہ انہیں کہا گیا ہے اس بارے میں بات نہیں کرنی، اس بارے میں لب کشائی نہیں کرنی، یہ بھی انہوں نے بتا دیا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ سب کچھ ہمارے سامنے آیا، معلوم ہوا، اور حافظ شاکر صاحب سے میں نے اس بارے میں تمام چیزیں معلوم کر کے تفصیل بھی حاصل کر لی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو جمشید دستی نے پھر اپنی وال پر ٹویٹر پہ خود جو چیزیں پوسٹ کی، اس میں انہوں نے ایک اور ویڈیو پوسٹ کی، اور ویڈیو پوسٹ کرنے کے بعد جمشید دستی نے سوال کیا کہ اگر آئی جی پنجاب تیری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا، یا تیرے کرپٹ ایس ایچ او کی بیوی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو پھر میں بات کرتا، آپ پر کیا گزرتی؟ جمشید دستی نے پھر اس کے بعد جو اس میں گفتگو ظاہر ہے کہ جو بات کر رہے ہیں وہ پھر اس میں گالی آ رہی ہے، پھر اس میں غصہ آ رہا ہے، اور ایک شخص جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے یہی ہوگا اس کے ساتھ۔ اب جمشید دستی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدلہ لیں گے، وہ بدلہ نہ لے سکے تو ان کا بیٹا بدلہ لے گا، لیکن وہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ بدلہ لیں گے۔ یہی باتیں انہوں نے جو مجھے انٹرویو دیا، اس انٹرویو میں بھی جمشید دستی نے یہ باتیں کی ہیں، اور وہ اپنے ٹویٹر پر کم از کم یہ تمام بیانات دینے۔ میں نے ان سے یہ سوال بھی کیا کہ دستی صاحب آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ خود کیوں سامنے نہیں آ جاتے؟ انہوں نے کہا میں کہیں روح پوش نہیں ہوں، میں اپنے گاؤں میں موجود ہوں، اور میرے پاس ضمانت موجود ہے، یہ مجھے گرفتار کرنے آئے تھے، یہ غلط کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں وہاں سے نکل کر، جب میری گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تو میں وہاں سے نکل کر ایک گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہوا، جو میرے ایک خیرخواہ کا ایک دوست کا گھر ہے، اور اس نے مجھے بند کر دیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں پھر باہر نکل کر ہی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ مجھے بند نہ کرتا تو پھر میں ان لوگوں تک پہنچ جاتا، کیونکہ مجھے پتا چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو جمشید دستی بتا رہے ہیں کہ وکیل تک ان کی اہلیہ کے بھائی، چھوٹے بچے، یہ پہنچا تھا، تو یہ اس میں تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ خوفناک ہے جو کچھ جمشید دستی نے بتایا، جو انٹرویو میں بتایا، ایسا ہے کہ ہمیں اسے بعض جگہوں پر بیپ کرنا پڑا۔ وہ تمام اہم شخصیات سے اس سلسلے میں انصاف فراہم کرنے کی اپیل کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ اہم ترین شخصیات پر اس سلسلے میں کردار نبھانے کا الزام بھی لگا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس میں وہ لوگ انوالوڈ ہیں۔ عمران خان کے ساتھ دینے کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان جب انہیں لگا غلط تھا تو انہوں نے عمران خان پر تنقید کی، کھل کر کی، اور اس زبان میں کی جس زبان میں جمشید دستی بات کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی اس زبان میں۔ اور جب انہیں لگا کہ عمران خان اس وقت اس ملک کے نظام سے لڑ گیا ہے تو وہ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مجھے تمام چیزیں جو میں نے خود معلوم کی آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ اب آ جائیے آگے اس ویڈیو کے دیگر موضوعات کی جانب۔ پل ڈیٹ ہمارے ہاں
یہ جمہوری اداروں پر نگاہ رکھنے والا، ان کی کارکردگی پر نگاہ رکھنے والا ادارہ ہے۔ پلڈیٹ نے ملک میں جمہوریت کے معیار پر سالانہ رپورٹ 2023 جاری کی ہے۔ اس رپورٹ میں پلڈیٹ نے کہا ہے کہ 2018 کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے، اور یہ کہا ہے کہ 2024 کے انتخابات منصفانہ ہونے کا امکان تاریک نظر آ رہا ہے۔ 2024 کے انتخابات تاریک نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابی عمل 2024 جاری ہے۔ بین الاقوامی جمہوریت کی درجہ بندی کے تھنک ٹینکس نے اسے انتخابی آمریت کہا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، کاغذات چھیننا، بندے اٹھانا، گھروں سے بندے غائب کرنا، گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا، توڑ پھوڑ کرنا، خواتین پر تشدد کرنا اور لوگوں کو سرکاری دفاتر کے اندر سے گرفتار کر کے لے جانا، پولیس کا باقاعدہ طور پر نجی ملیشیا کی طرح کام کرنا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انتخابی آمریت ہے۔ گزشتہ 70 سال سے کوئی بھی درست اقدام نہیں اٹھایا گیا، یہ پاکستان کے بارے میں ایک تھنک ٹینک کہتا ہے، اور پلڈیٹ اسے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ پلڈیٹ یہ کہتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اور مقبول رہنما مسلسل اعتماد کے بحران کا شکار رہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کی سیاسی قسمت کا انحصار ان کی مقبولیت یا پالیسیوں پر نہیں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو مثبت طور پر مصروف رکھنے کی مہارت پر منحصر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو مثبت طور پر مصروف رکھنے کی مہارت پر منحصر ہے۔ پاکستان میں سیاسی عمل سیاسی مہمات کو اسٹیبلشمنٹ کے حامی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان گھومنے پر مجبور کرتا ہے۔ پلڈیٹ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا سیاسی عمل پاکستان کے معاشی اور گورننس کے مسائل کے سنجیدہ حل پر توجہ مرکوز نہیں کرتا۔ غیر منتخب نگراں حکومتوں کا طویل مدت تک جاری رہنا جمہوریت اور آئین کی روح کے منافی ہے، اور اس وقت بھی ہمارے ہاں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا یہ نظام چلتا رہے۔ یہ آپ کو کوئی بھی آزاد تجزیہ کار کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سے جب اس بارے میں بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آئین میں ایک ایسا آرٹیکل بھی موجود ہے جو یہ بتاتا ہے، غالباً آرٹیکل 254 ہے، جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ اگر کوئی کام اپنی مقررہ آئینی مدت پر نہیں ہوتا تو وہ کام غیر قانونی نہیں ہو جاتا۔ نگراں وزیر اطلاعات اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ یہ وہ حکومت ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور یہ زائد المیعاد حکومت ہے۔ تو پلڈیٹ نے یہ کہا کہ سبکدوش آرمی چیف نے عوامی سطح پر سیاسی اور انتخابی عمل میں پاک فوج کی مداخلت کا اعتراف کیا تھا۔ سینٹ میں پالیسی ایشوز پر بامعنی سیشن، سیاسی الزام تراشی، آپس کے لڑائی جھگڑوں اور مخالفین کے سیاسی مذاق میں الجھے رہے۔ یہ ہماری جمہوریت کا کچا چٹھا تھنک ٹینکس کھول رہے ہیں۔ اور سرور باری صاحب جو ایک اور ادارہ فافن اس سے وابستہ رہے ہیں، سرور باری صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف 21 نامینیشن پیپرز پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کے مسترد ہوئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جو لوگوں کے نامینیشن پیپرز ہیں ان کے مسترد ہونے کی تعداد 381 ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے اس سے کہیں بڑی تعداد بتا رہے ہیں۔ سرور باری 381 بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریشو ہے 1:18۔ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں ان کے مسترد ہو رہے ہیں 18، اگر پی ایم ایل این والے کا ایک کاغذ مسترد ہو رہا ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، اور یہ کلیئرلی شو کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کیا کردار نبھا رہا ہے۔ یہ سرور باری صاحب کا کہنا ہے۔ اور ساتھ میں آخر میں آپ سرچ کروں کہ ہمیں ایم این اے فہیم خان کراچی سے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر پر کس طرح سے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مراد سعید کی ساس کے گھر پر جو چھاپا مارا گیا اس کی تفصیلات ہمارے سامنے ہیں۔ اب عبداللہ کالوں صاحب جو ہے سرگودھا کے حوالے سے وہ یہ بتاتے ہیں another raid at the residence of my manager in Sargodha last night at 10:40 p.m. The police goons opened fire on his front door, barged inside, smashed all his windows, doors and furniture. When they could not find him, جب نہیں ڈھونڈ سکے, they abducted his 2 nephews who are 15 and 16 years old. تو 15 اور 16 سال کے بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے. یہ کہانی آپ کو جگہ جگہ معلوم ہو رہی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.